جہاں روزے کی چوکھٹ ہے وہیں خسرو کی تربت ہے، عجب در ہے عجب دربان محبوب الہی ہے۔ دنیا تصوف میں یہ بھی ایک بڑا انوکھا رشتہ ہے۔ یہ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ مبارک ہے، اور انہی سے 40 قدم کی دوری پر یعنی آپ کے ہی پہلو میں حضرت ابوالحسن یمین الدین امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ مبارک ہے۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے اس شہید مرید یعنی حضرت امیر خسرو کے بارے میں کہ اگر مجھے شریعت اجازت دیتی تو میں خسرو کو اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے کر کے دفن ہو جاتا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس جملے سے کہ حضرت محبوب الہی کو امیر خسرو سے کتنا پیار تھا۔ خسرو کو تو حضرت محبوب الہی سے اتنا پیار تھا کہ ساری دنیا ترک کر دی حضرت محبوب الہی کے لیے، بلکہ جو کچھ جمع کیا تھا وہ تمام جمع شدہ مال حضرت محبوب الہی کی نالین کے لیے یعنی ان مبارک جوتیوں کے لیے سب کچھ اپنا قربان کر دیا۔ اور وہ تاریخ میں واقعہ موجود ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کی جوتیوں کی بو سونگھ لی اور اپنا سارا مال جو ہے ان جوتیوں کے عوض دے دیا۔ تو حضرت امیر خسرو کا یہ پیار تھا، لیکن حضرت محبوب الہی کا جو اپنے مرید سے پیار ہے وہ بھی بڑا انوکھا ہے، اور اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تصوف کی دنیا میں یہ بھی ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس رشتے کو مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں اکثر تصوف کی دنیا میں بزرگان دین کا معاملہ یہ ملتا ہے کہ پہلے صوفیہ نے اپنے مریدین کو نوازا، مجاہدات کرائے، عبادتیں کرائیں، ریاضتیں کرائیں، اور پھر جب وہ کسی کمال کو پہنچ گئے تو خود پیر و مرشد فخر کرتے ہیں اپنے مرید پر، اور اپنے رب کی بارگاہ میں اس مرید کا وسیلہ دے کر کے دعائیں کرتے ہیں، اور یہی تصوف کی خوبصورتی ہے۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اس ترک کے دل میں جو آگ روشن ہے عشق کی، اس آگ کے صدقے میں مجھے بخش دے، یعنی اس کا وسیلہ دے کر کے حضرت محبوب الہی دعا کیا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ سارا رنگ چڑھایا محبوب الہی نے امیر خسرو کی شخصیت پر۔ امیر خسرو اس زمانے کے بہت بڑے انٹلیکچوئل تھے، بادشاہوں کے یہاں آنا جانا تھا۔ حضرت امیر خسرو قلم کے بھی بڑے دھنی تھے، زبان کے بھی بڑے دھنی تھے، اور ہندوستانی روایتوں کو جو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے پرویا ہے اپنی شاعری میں اور اپنے گیتوں میں اور اپنی تحریروں میں، وہ اپنے آپ میں بہت معنی خیز ہے، لیکن ان تمام تحریروں پر اور ان تمام شاعریوں پر حضرت محبوب الہی نے جو عشق کا رنگ چڑھایا ہے، اس کے بعد خسرو کے کلام کی جو مٹھاس ہوئی ہے وہ ساری دنیا میں مشہور ہے۔ آج بھی فارسی کے وہ تمام کلام جن کی زبان تو عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن جب بھی وہ محفل سما میں پڑھے جاتے ہیں تو فارسی نہ سمجھنے والے لوگ بھی اس لیے جھومتے ہیں کیونکہ حضرت امیر خسرو کے کلام پر حضرت محبوب الہی نے محبت کا رنگ چڑھا دیا ہے اور وہ مٹھاس چڑھا دی ہے۔ تو چونکہ کلام امیر خسرو کا ہے اور حضرت محبوب الہی کی دعائیں اس میں شامل ہیں، تو زبان بھلے ہی فارسی ہے، لیکن فارسی نہ سمجھنے والا بندہ بھی جب اس کلام کو سنتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے، اور آج بھی ہم محفل سما میں یہ تجربہ کرتے ہیں۔ تو محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کمال پیدا کیا اپنے اس مرید کے اندر، اور حضرت محبوب الہی امیر خسرو کو ترک اللہ کہہ کر کے پکارتے تھے۔ یہ بھی بڑا انوکھا پیار تھا کہ ترک اللہ کہہ کر کے پکارتے تھے، کیونکہ حضرت امیر خسرو ترکی النسل تھے۔ آپ کے والد محترم اس زمانے میں جو ہے سپاہی تھے، سپہ سالار تھے، اور ہجرت کر کے ہندوستان تشریف لائے تھے حضرت امیر خسرو کے والد محترم، اور پھر حضرت امیر خسرو کے والد نے ہندوستان کی ہی ایک خاتون سے شادی کی۔ تو اس وجہ سے امیر خسرو کی شخصیت پر جو سینٹرل ایشیا کا علاقہ تھا اس علاقے کا بھی بہت گہرا اثر تھا، اور ساتھ میں ہی اس ہندوستانیت کا بھی بہت گہرا اثر تھا، کیونکہ جو والد محترم تھے ان کا تعلق ترکی سے تھا اور جو ماں تھیں ان کا تعلق ہندوستان سے تھا۔ تو یہ دونوں تہذیبیں ملیں، اور ان دونوں تہذیبوں کے مجموعے کو جو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں پرویا ہے اور اپنی تحریروں میں پرویا ہے، وہ ارباب عقل و دانش جانتے ہیں۔ حضرت امیر خسرو نے اس زمین کی یعنی ہندوستان کی زمین کی جو تعریف کی ہے، آج بھی دیش بھکتی کو پڑھنے والے حضرت امیر خسرو کا جواب تلاش نہیں کر پا رہے ہیں، دوسری نظیر نہیں مل پائی ہے، کیونکہ حضرت امیر خسرو نے اتنی پیاری پیاری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت امیر خسرو کہ اگر فردوس بر روئے زمین است ہمین استو ہمین استو ہمین است، یعنی کشمیر کے بارے میں یہ خوبصورت بات حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وطن کی محبت کے حوالے سے بیان فرمائی، اور اس وطن کی خوبصورتی کے حوالے سے بیان فرمائی کہ اگر روئے زمین میں کہیں فردوس ہے تو وہ یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ تو یہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں آپ کو دیکھنے
کو ملے گا، آپ کی تحریروں میں بھی آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ خسرو نے بہت اہتمام کے ساتھ اپنے ملک کی تعریف کی ہے، ملک کی جو تہذیبیں ہیں ان کی تعریف کی ہے، اور جو یہ ثقافتی الگ الگ رنگ ہیں ان کی تعریف کی ہے۔ یعنی یہ جو کثرت میں وحدت کا کنسپٹ ہے، جس کو قرآن مجید میں بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ میں بیان کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے بھی مختلف مقامات پہ فرمایا کہ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تو تمام بنی نوع انسان آدمیت کی بنیاد پر ایک ہی ہیں۔ تو اس وحدت کو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ڈھنگ سے اپنی شاعری میں اور اپنی تحریروں میں پرویا ہے، اور پھر اسی تحریروں کو اور انہی شاعریوں کو جو خوبصورتی عطا فرمائی ہے اور انہی کلاموں میں جو مٹھاس پیدا کی ہے، وہ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کی تربیت اور حضرت کی توجہ کا نتیجہ ہے کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے کلام اور ان کے قصیدے بادشاہوں کے دربار میں بھی پڑھے جاتے تھے، اور اسی طرح سے فقراء اور مساکین بھی ان کلاموں کی مٹھاس محسوس کرتے تھے۔ تو یہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی کثیر الجہاد شخصیت ہے، یعنی اپنے زمانے کے بہت بڑے شاعر بھی ہیں، بہت بڑے عالم بھی ہیں، اور بہت بڑے فقیہ بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے انٹلیکچوئل تھے کہ انہوں نے ثقافتی اور تہذیبوں کو بھی کہیں نہ کہیں اپنی تحریروں میں پرونے کی کوشش کی، اور اسی وجہ سے جو غیر مسلم اسکالرز ہیں وہ حضرت امیر خسرو میں اس لیے دلچسپی لیتے ہیں کیونکہ امیر خسرو نے ہندوستانیت پر بہت فوکس کیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ حضرت امیر خسرو کی ہوئی ڈیفینیشن کو ایک مرتبہ پڑھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امیر خسرو نے اس ملک کو کس طرح سے دیکھا ہے۔ امیر خسرو نے اس ملک کی جو کثرت میں وحدت ہے، یہ جو یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے، اس کو کس طرح سے دیکھا ہے، کیونکہ آج اس کی بہت اہمیت ہے۔ آج بھی ہمارے ملک کی پہچان یہی یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے، اور اسی کثرت میں وحدت کو، اسی انیکتا میں ایکتا کو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے تقریباً 800 سال پہلے، 700 سال پہلے سمجھ لیا تھا اور سمجھایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس ملک میں امن و امان کیسے رہ سکتا ہے، اس ملک میں بھائی چارہ اور اتحاد اور ایکتا کیسے رہ سکتی ہے۔ تو یہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا بہت انوکھا پہلو ہے، اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ محبوب الہی نے اس زمانے میں اپنی روحانی تربیت اور اپنی روحانی توجہات کی وجہ سے سماج میں محبت، ایکتا اور بھائی چارہ پیدا کیا، اور اسی طرح سے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قلم کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے کلاموں کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں میں محبت، ایکتا اور بھائی چارہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ بڑی خاص بات حضرت محبوب الہی کی شخصیت میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی، اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں بھی یہ دونوں چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اور ان دونوں شخصیات کو پڑھ کر کے میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس طرف آئیں کہ جس طرح سے ان لوگوں نے اتحاد کی بنیادیں رکھی اور لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب کرنے کے لیے کامن منیمم پروگرام بنائے، اور جو ہم سب کے بیچ یعنی انسانیت کے بیچ اور اس دیش کے لوگوں کے بیچ جو کامن بنیادیں ہیں، ان کامن بنیادوں کو، کامن ویلیوز کو عزت دیں، اور ان تمام چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو ماحول ہے گرما گرمی کا اور آدم کے بچوں کے بیچ جو فساد ہے، اس فساد کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری بڑی ذمہ داری بطور مسلمان بھی ہے، بطور ہندوستانی بھی ہے، اور اس کو ہمیں سمجھنے کی اس لیے بھی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہم محبوب الہی کے عقیدت مند ہیں اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں۔ تو نسبتوں کا احترام کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ان بزرگوں کی اسٹریٹجی، ان کے پلاننگ، ان کی منصوبہ بندی اور ان کی حکمت عملی کو ضرور مد نظر رکھیں۔ شکریہ۔